یہاں پر موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی فیس بک پر، یوٹیوب پر یا کسی بھی اور ڈیوائس سے ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی اپنا وقت رب الافواج کے لیے نکالا ہے. تو ضرور ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اے اہل زمین خداوند کے حضور خوشی کا. تو آئیے ہم زوردار خداوند کے لیے نعرہ لگائیں گے، اپنی تالیاں بجائیں گے، اپنی محبت کا اظہار جو ہے وہ تالیوں کے ساتھ، نعرے کے ساتھ کریں گے، کیونکہ یسوع مسیح نے خود فرمایا جو زیادہ محبت دکھاتا ہے، جو کرتا ہے، اس کے گناہ بھی زیادہ مل کر صحیح آیت پڑھ رہے ہیں آپ، اس کے گناہ بھی زیادہ معاف ہوں گے اور برکتیں بھی زیادہ آئیں گی. تو کتنے جو برکت لینے کے لیے میرے ساتھ ملیں گے؟ ہاللیلویہ. تو یہ مل کر نعرہ لگائیں گے، بولو خدا میں یسوع مسیح کے نام کی، بولو خدا میں یسوع مسیح کے نام کی، بادشاہوں کا بادشاہ. لے بھائی جنہیں دوری سلامت نے ہاتھ چوکے، میں بھائی سے درخواست کروں گا موبائل کو گھمائیے تاکہ تمام دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ وائس آف جوتا منسٹری جو ہے خداوند کے ساتھ مل کر اس کے نام کو جلال دیتی ہے. تو یہ مل کر خدا میں یسوع مسیح کے نام کی، خدا میں یسوع مسیح کے نام کی، بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ. آئیے زوردار تالی اپنے بادشاہ کے لیے، اپنے خداوند کے لیے، اپنے ربی کے لیے بجائیں گے، جس نے آسمان کو چھوڑ کر، جس نے بادشاہی لباس کو اتار کر چلنی کے اندر میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے پیدا ہو کر مجھے اور آپ کو گناہ کی لعنت سے چھڑایا اور آسمان کے بادشاہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق عطا کیا. ہاللیلویہ. آج جب میں دوران پرستش میں ایک چیز محسوس کر رہا تھا کہ اکثر پاکستان کے اندر، لاہور کے اندر، بلکہ یہ بات جو ہے انڈیا کے اندر بھی اور بہت سی جگہوں پر پائی جاتی ہے کہ عورتوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے چرچ کے اندر. کتنے جو میرے ساتھ ایگری ہیں؟ کتنے جو میرے ساتھ ایگری ہیں جی؟ ہاللیلویہ. اس کے بعد آپ کو یہ بات اکثر سننے میں بھی ملتی ہوگی کہ جب خداوند یسوع المسیح کے حضور ہم جائیں گے تو وہاں پر بھی سب سے زیادہ تعداد کس کی ہوگی جی؟ مل کر بولیں گے بلند آواز کے ساتھ. آپ بولیں گے، ہم سب مل کر بولیں گے جی. سب سے زیادہ تعداد وہاں پر کن کی ہوگی؟ مل کر کن کی ہوگی؟ عورتوں کی ہوگی. عورتیں بھی کہہ رہی ہیں نا. تو انسانی سوچ کے مطابق تعداد عورتوں کی ہی ہوگی، کیونکہ چرچ کے اندر ہمیں زیادہ عورتیں ہی ملتی ہیں. عبادت کا جہاں بھی ذکر کیا جاتا ہے خدا کے گھر میں جانے کا، تو سب سے زیادہ تعداد، جو بڑی تعداد ہے، وہ عورتوں کی ہی ہوتی ہے. زیادہ تعداد عورتوں کی ہوتی ہے. مگر میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا، جب آپ کسی شادی پہ جاتے ہیں یا کسی کے گھر جاتے ہیں، اگر آپ کی شادی ہوئی ہے، خدا نے آپ کے جیون ساتھی کو بلیس کیا ہے، برکت دی ہے، عزت سرفرازی بخشی ہے، تو جس کے ہاں آپ کو بلایا گیا ہے، آپ انوائٹ کیے گئے ہیں، اگر وہاں پر خالی بیوی جائے تو وہ کیسا محسوس کریں گے یا پھر آپ کیسا محسوس کریں گے؟ ہم بولیں گے جی. عورتیں پہلے بول رہی تھی، بڑا اچھا لگ رہا تھا، اب بھی بولیں گے. برا لگتا ہے نا. تو پھر جس نے ہمیں بابرکت کیا ہے، جس نے ہمیں بلیس کیا ہے، وہ کیا سوچے گا؟ وہ ہمیں اس دن پوچھے گا. اگر عورتوں کی تعداد زیادہ ہے نا تو وہ پوچھے گا کہ اے میری بیٹی، تو اس دن کو یاد کر جب تو رو کر دعائیں کرتی تھی کہ میرے جیون ساتھی کو روزگار دے، میرے جیون ساتھی کو بلیس کر، میرے جیون ساتھی کو گناہ کی لعنت سے نکال، میرے جیون ساتھی کو نشے کی لعنت سے نکال. تو کر سکتا ہے، تو نے جوڑا ہے. میں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ تو نے مجھے جوڑا ہے. تو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو خدا اس وقت پوچھے گا کہ میں نے تیری دعاؤں کا جواب دیا، مگر جب باری آئی
اسے خدا کے گھر پہ لانے کی، میرے پاس لانے کی، تب تو نے اس بات کی فکر نہ کی، تب تو نے اس بات کی غور نہ کی، تو کیا اس وقت ہمیں کیسا لگے گا جب ہماری آنکھوں کے سامنے یہ بات آپ کو تھوڑی سی وہ لگے گی مشکل بھی، تو کئی تو بڑیاں خوش بھی ہوں گی کہ چلو چنگا ہے۔ جب ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے جیون ساتھی کو فرشتے یہاں سے پکڑیں گے تو کہیں گے چل وے ذرا آگ بال دی پئی، کیسا لگے گا ہمیں؟ ہاللیلویا، کیسا لگے گا؟ تو خدا آج موقع دیتا ہے، خدا آج ٹائم دیتا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وقت نزدیک ہے، وہ دن چور کی مانند ہوگا۔ خدا ہم سے پوچھے گا، خدا ہم سے طلب کرے گا، جو چیز ہم دعا میں خدا سے مانگتے ہیں خدا دیتا ہے، خدا اس کا حساب بھی لے گا، اور اسپیشلی خدا ان سے حساب لے گا جن کے وسیلہ سے خدا نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، زندگیوں کو بچایا ہے۔ تو ضرور ہے جیسے ہم بازاروں کے اندر، شادیوں کے اندر، یا کہیں پر بھی جانے کے لیے، مجھے اپنا پتا ہے، میں جب چرچ نہیں نہ آتا تو میری بیوی کہتی میں بھی نہیں جانا، میں کہتا ہوں چلے جو بھائی صاحب نو کچھ جواب دے دینا، کہتے نہیں میں جانا ہی نہیں، جھوٹ بول دی۔ تو ضرور ہے کہ اپنے جیون ساتھیوں کو خدا کے گھر میں لائیے، کیونکہ جو لوگ خدا کے گھر میں آتے ہیں خدا ان کے ذہنوں کو بدل دیتا ہے، ان کی سوچوں کو بدل دیتا ہے، ان کے خیالات کو بدل دیتا ہے، ان کی طرز زندگی کو اور طرز زبان کو بدل دیتا ہے، اور بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ اس بندے میں ایسی حکمت کہاں سے آئی؟ جناب یہ یسوع کے ساتھ رہتے ہیں، یسوع کے گھر میں جاتے ہیں، یسوع کی سنتے ہیں، اور بعد میں لوگوں کو گواہیاں بھی یسوع کے نام کی ہی دیتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو ضرور ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے جیون ساتھیوں کو خدا کی ہیکل میں لائیں، خدا کو برکت دے گا۔ آئیے ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھیں گے۔ بائبل مقدس میں سے متی رسول کی مرکز کی انجیل ہم سب نکالیں گے، جن کے پاس بائبل مقدس ہے، خدا کا زندگی بخش کلام ہے۔ مرکز کی انجیل ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نکالیں گے، اس کا دوسرا باب ہے۔ یہاں پر ایک بہت بڑا معجزہ ہوا ہے، اور اس معجزے سے ہم واقف ہیں، بچپن سے ہم اسے سنتے آ رہے ہیں، سیکھتے آ رہے ہیں۔ جب ہم سنڈے اسکول میں جاتے تھے اس وقت بھی اسی معجزے کی بات ہوتی تھی۔ آج ہم بڑے ہو گئے ہیں، آج بھی انہی موضوع پر ہم سیکھتے آ رہے ہیں، مگر میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب بھی خدا کا کلام کھلتا ہے وہ نیا ہوتا ہے، وہ تازہ ہو جاتا ہے، وہ ذہنوں کو بدل دیتا ہے، سوچوں کو بدل دیتا ہے، ہمیں ایک نیا ٹریک دے دیتا ہے، اور بند عقلوں کو بھی کھول دیتا ہے، بند آنکھوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آئیے ہم بائبل مقدس میں سے مرکز کی انجیل دوسرا باب، اس کی پہلی چند آیات کا مطالعہ کریں گے۔ کئی دن بعد جب وہ کفر نحوم میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے۔ پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازہ کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور وہ ان کو کلام سنا رہا تھا، اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا، اور اسے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مگر وہاں بعض فقیہ جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ اور فی الفور یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں، ان سے کہا، تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ آ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے اس مفلوج سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔
اور وہ اٹھا اور پھر فور چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا۔ چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کلام کے وسیلہ سے خدا ہم سبوں کو برکت دے، آمین۔ بائبل مقدس میں یہاں پر ایک معجزے کا ذکر ہے، اور یہ معجزہ جو ہے یہ کفر نحوم کے اندر ہوا ہے۔ بائبل مقدس میں ہمیں یسوع المسیح کے 12 شاگرد ملتے ہیں، اور 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد جس کا نام مقدس پطرس ہے، جسے شمعون کہتے تھے پہلے، مگر یسوع نے اس کا نام پطرس رکھا۔ تو یہ پطرس کے سسرال کا شہر ہے کفر نحوم، یہاں پر ہی وہ اپنے استاد محترم کے ساتھ آتا ہے اور سیدھا اپنی ساس کے گھر جاتا ہے جو تپ میں پڑی ہوتی ہے۔ یہ شہر جو ہے، یہ علاقہ جو ہے، یہ مقدس پطرس کے سسرالیوں کا ہے۔ تو یہاں پر جب یسوع المسیح داخل ہوتے ہیں ان کے گھر کے اندر، تو خداوند یسوع المسیح کے چوگرد ایک بہت بڑی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے، بہت بڑی بھیڑ۔ اور جب بہت بھیڑ جمع ہو گئی تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خداوند یسوع المسیح جہاں بھیڑ ہو جاتی یا جہاں بھی کوئی شخص ملتا، بائبل مقدس کے اندر خداوند یسوع المسیح اپنے ٹریک سے کبھی نہیں تھے مڑتے ہٹتے، بلکہ وہ ایک ہی کام کرتے تھے، وہ انجیل کی خوشخبری کی بشارت دیتے تھے۔ وہ اپنے کام کو جس کے لیے خدا نے انہیں بھیجا تھا، وہ آسمان کی بادشاہی کے لیے لوگوں کو تیار کرتے تھے، کلام سناتے تھے۔ تو یہاں پر بھی یسوع المسیح نے جب دیکھا کہ بہت بڑی بھیڑ جمع ہو گئی ہے، تو لکھا ہے کہ یسوع المسیح ان کے درمیان کلام سنانا شروع کر دیا۔ اب یہاں پر ایک شخص ہے جو مفلوج ہے، جو لاگر ہے، جو بالکل چارپائی کے ساتھ چارپائی ہو گیا ہے، ڈیڈ ہو چکا ہے، جو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بول بھی نہیں سکتا، بالکل وہ ڈیڈ ہے۔ اور 4 لوگ اس شخص کو اٹھوا کر یسوع کے پاس لا رہے ہیں۔ جب یسوع کے پاس انہیں لایا جا رہا ہے تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ بہت بھیڑ کے سبب سے وہ یسوع تک نہ پہنچ سکے۔ جب نہ پہنچ سکے تو لوگوں نے اس چارپائی کو چھت تک لے کر گئے، وہاں پر جا کر انہوں نے اس چھت کو ادھیڑ دیا جہاں پر یسوع المسیح تھے۔ ادھیڑنے کے بعد اسے رسیوں سے باندھ کر الٹا نیچے لٹکا دیا، سیدھا جہاں پر یسوع المسیح موجود تھا۔ تو جہاں پر یسوع المسیح موجود تھا، یسوع المسیح نے اس مفلوج کو دیکھا۔ اس مفلوج کو دیکھنے کے بعد سیدھا اوپر ان 4 اشخاص کو دیکھا جنہوں نے بڑی محنت کی، جنہوں نے بڑی تجدید کی، جنہوں نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس شخص کو بڑی بھیڑ میں سے بڑی مشکل سے مجھ تک لائے۔ سیڑھیاں بڑی مشکل سے انہوں نے چڑھی ہوں گی، اوپر جا کے انہوں نے چھت کو بڑی مشکل سے ادھیڑا ہوگا۔ تو یسوع مسیح نے جیسے ہی اوپر آسمان کی طرف نگاہ کی، ان 4 لوگوں کو دیکھا، تو پھر بعد میں اس مفلوج سے کہا کہ اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر کو چلا جا۔ اور وہاں پر ساتھ یسوع نے ایک بات یہ بھی کہی کہ تیرے گناہ مل کر بولیں گے، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ فقیہوں فریسیوں نے کہا کہ یہ کفر بکتا ہے، یہ کفر بکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سیکھنے والی بات جو یہ ہے کہ یہ بڑی یسوع مسیح جہاں بھی جاتے تھے وہاں پر معجزے ہوتے تھے، وہ جس گلی میں جاتے تھے وہاں پر شفا کا کام ہوتا تھا، وہ جس شہر سے گزر جاتے تھے ان کے سایہ پڑنے کے وسیلہ سے بیمار چنگے ہو جاتے تھے، روگی چنگے ہو جاتے تھے۔ وہ جس علاقے کے اندر جاتا تھا وہاں کے اندھے نہیں تھے رہتے، وہ جس گاؤں کے اندر جاتا تھا وہاں کے کوڑی نہیں تھے رہتے، وہ جس گلیوں میں سے گزر جاتا تھا وہاں کے گونگے بھی بولنا شروع کر دیتے تھے، وہ جس جگہ سے گزر جاتا تھا لنگڑے ہرنیوں کی مانند چونکڑیاں بھرتے تھے، اور وہ جس شہر سے گزر جاتا تھا وہاں کے مردے مردہ ہی نہیں تھے رہتے، بلکہ اگر کوئی مردہ اٹھا کے جا رہا ہے یسوع رو کے کہتا تھا کہ بیٹے اٹھ جا، تو مردہ اسی وقت اٹھ جاتا تھا۔ وہ جنازہ جو تھا، جو ابھی پڑھانے والا ہوتا تھا، وہ نماز جنازہ جو تھا وہ شکرانہ بن جاتا تھا۔ یہ میرے یسوع کی خاصیت ہے، یہ میرے یسوع کی قدرت ہے، یہ اس کی صفات میں گنا جاتا ہے کہ وہ جہاں بھی جاتا تھا لوگ اس کو چھو ہی لیتے تھے۔
تو شفا پا جاتے تھے. مگر یہ بندہ مفلوج ہے, یہ بندہ لاگر ہے, اس بندے یسوع وہاں پر موجود ہے مگر اس کی زندگی میں کام نہیں ہوا. یسوع اس شہر میں موجود ہے, اس علاقہ میں موجود ہے, اس کی زندگی میں کام ہی نہیں ہوا ابھی تک. اس کو اٹھوا کر لا رہے ہیں, اس کو کندھوں پر اٹھا کر لایا جا رہا ہے یسوع کے پاس. تو سیم اسی طرح آج چرچز کے اندر بھی, آج گھروں کے اندر بھی, آج کلیسیاؤں کے اندر بھی بہت سے لوگ آج مفلوج ہیں, بہت سے لوگ مفلوج ہیں. یسوع موجود ہے, یسوع کام کر رہا ہے, یسوع دھرمپورے کے اندر بھی کام کر رہا ہے, یسوع یوحنا آباد کے اندر بھی کام کر رہا ہے, یسوع ہر کلیسیا کے اندر کام کر رہا ہے. مگر بہت سے لوگ آج اس مفلوج کی طرح کسی کونے میں پڑے ہوئے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے گا اور مجھے اٹھا کر آگے لے کر جائے گا, کوئی آئے گا تو مجھے اٹھا کر یسوع تک لے کر جائے گا, کوئی آئے گا تو میری یسوع تک کوئی سفارش کر دے گا. مگر بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. خدا جہاں پر بھی جاتا ہے خدا عجیب و جلالی کام کرتا ہے. یسوع موجود ہے, یسوع یہاں پر بھی موجود ہے. کتنے جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہاللیلویا. یسوع یہاں پر بھی موجود ہے مگر ہم ذہنی طور پر کہیں اور ہیں. یسوع اپنی قدرت کو, اپنے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہے مگر ہم یہاں پر موجود نہیں ہوتے. آج ہم بھی اس لاگر کی طرح, اس پیرالائز کی طرح, اس شخص کی طرح صرف یہی سوچ کر بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے گا تو ہمیں یسوع تک لے کر جائے گا. مگر ایسا نہیں ہے. یسوع اپنی قدرت کو, اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے. وہ کل بھی کرتا تھا, آج بھی کرتا ہے اور سدا کرتا رہے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنا دھیان, ہمیں اپنا گیان یسوع پر لگانا ہے. اب یہ بڑی مشکل بات ہے جب ہمیں برکت مل جاتی ہے یا ملنے والی ہوتی ہے, اس کے لیے ہمیں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. یہ بات میں صرف ایمانداروں کے, غیر ایمانداروں کے لیے نہیں بلکہ ایمانداروں کے لیے بھی کرنا چاہوں گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری برکت کے اندر, ہماری شفا کے اندر صرف جو بے ایمان لوگ ہیں, جو یسوع سے دور ہیں, صرف انہی کا ہاتھ ہے. مگر آج ہم کلام میں سے دیکھیں گے کہ ایمانداروں کے وسیلہ سے بھی ہماری برکتیں رک جاتی ہیں. ایماندار بھی ہماری برکت کے اندر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, ایماندار بھی ہماری شفا کے اندر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم وہاں پر سٹک ہو جاتے ہیں. اب یہ جو شخص ہے اس کو 4 لوگوں نے اٹھایا ہے. پھر لکھا ہے کہ دروازے پر اتنی بھیڑ ہو گئی کہ یسوع تک وہ نہ جا سکے. اب یہ وہ کون سے لوگ تھے؟ کون سے لوگ تھے یہ؟ ہاللیلویا. یہ ایماندار تھے. کتنے جو یہ کہتے ہیں کہ ایماندار تھے؟ یہاں پر شرع کے عالم بھی تھے, یہاں پر بہت سے خدا کے کلام کو سننے کے لیے آئے تھے, بہت سے موعظے دیکھنے کے لیے آئے تھے, بہت سے روٹیاں کھانے کے لیے آئے تھے اور بہت سے یسوع کی باتیں بھی پکڑنے کے لیے آئے تھے. یعنی کہ یہاں پر مکسڈ لوگ ہیں. مگر بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے, سننا مسیح کے. اب یہاں پر یہ جتنی بھیڑ ہے, بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ یسوع ان کے ساتھ کلام کر رہا ہے. ہاللیلویا. تو جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں وہ پھر کیا ہوئے؟ ایماندار ہوئے جی. یہ خدا کے کلام کو سن رہے ہیں, یسوع مسیح کلام کر رہا ہے, یسوع مسیح ان کے ساتھ بات کر رہا ہے. مگر وہاں پر 4 لوگ بڑی محنت کے ساتھ, بڑی مشکل کے ساتھ اس بندے کو شفا دلوانے کے لیے, اس بندے کے زندگی کے اندر کام کروانے کے لیے بڑی مشکل کے ساتھ یسوع تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر دروازہ کھلا ہے, جا نہیں پا رہے. کوئی ہٹ ہی نہیں رہا, کوئی بھی نہیں پیچھے ہٹ رہا, کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ آجے بھائی آجے, معجزہ ہوگا, اسے جانے دیں. کوئی بھی نہیں سن رہا. سب یسوع کی آواز کو سن رہے ہیں, یسوع کی کلام کو سن رہے ہیں. ٹھیک اسی طرح آج ہمیں بھی جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا, تو بیچ میں باہر سے کوئی بھی نہیں آتا. جن کے ساتھ آپ بیٹھ کر کلام سنتے ہیں, جو ایماندار ہوتے ہیں, جو چرچ کے اندر ہوتے ہیں, وہی رکاوٹ بن جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں وہ بن جاتے ہیں رکاوٹ. اب جب یہ کلام سن رہے ہیں, اب انہیں راستہ نہیں مل رہا, تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ انہوں نے چھت پر جا کر اس چھت کو
ادھیڑ دیا. اب یسوع ان کے بارے میں جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا؟ ان کے بارے میں جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا کہ میرے پاس کوئی یار ہے شفا کے لیے. یہ جو شخصیت ہے نا، یہ وہ پرسنالٹی ہے جو نتھنیل سے کہتا ہے کہ جب تو درخت کے نیچے تھا میں نے تجھے اس وقت بھی دیکھا تھا. یہ وہ خدا ہے جو کہتا ہے کہ تو اپنی ماں کے باطن کے اندر ابھی بے وجود لوتھڑا ہی تھا، میں تجھے تب بھی جانتا تھا. یہ وہ خدا ہے کہ بڑی بھیڑ کے اندر ایک عورت نے پوشاک کا ایک پلو کا کنارہ ہی چھوا تو یہ رک گیا اور کہتا ہے کہ مجھے کسی نے چھوا ہے، میرے اندر سے شفا نکلی ہے، قوت نکلی ہے. تو کیا وہ یہ نہیں تھا جانتا کہ 4 لوگ ایک بندے کو لے کر آ رہے ہیں؟ جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا؟ خدا جانتا تھا کہ اس کو شفا کی ضرورت ہے. خدا جانتا تھا اس کو ضرورت ہے میری، مگر خدا نے کلام کو نہیں روکا. خدا نے نہیں روکا کلام کو. خدا یہ کہہ سکتا تھا کہ بھائی 1 سیکنڈ کے لیے اسے رستہ دیا جائے. تو کیا لوگوں نے پیچھے ہٹنا تھا کہ نہیں ہٹنا تھا؟ لوگوں نے ہٹ جانا تھا، مگر خداوند نے ایسا نہیں کیا. خداوند یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کتنی ایفرٹ کرتے ہیں مجھ تک آنے کے لیے. آج جب ہمیں برکت کی ضرورت ہوتی ہے، کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو ہمیں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، اور کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا ساتھ. آپ کو خود ہی کرنا پڑتا ہے. آپ کو خود کرنا پڑے گا. آپ کو اپنی برکت کے لیے خود فائٹ کرنی پڑے گی. آپ کو اپنی شفا کے لیے خود لڑنا پڑے گا. لوگ آئیں گے، تسلی دیں گے، چلے جائیں گے، مگر جو کام آپ نے کرنا ہے وہ آپ ہی کو کرنا پڑے گا. یسوع مسیح دیکھ رہے ہیں، ان کی تجدید کو دیکھ رہے ہیں، ان کی محنت کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے مجھ تک آنے کے لیے بڑی بھیڑ کا مقابلہ کر رہے ہیں. انہوں نے چھت کو بھی ادھیڑ دیا ہے. تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جیسے ہی وہ نیچے آیا تو یسوع مسیح نے انہیں شفا دے دی. آج ہمیں بھی اپنی برکت کے لیے، اپنی شفا کے لیے ٹھیک ان 4 لوگوں کی طرح فائٹ کرنی پڑے گی. تو یسوع مسیح ہماری ایفرٹ کو دیکھتے ہوئے، ہماری تجدید کو دیکھتے ہوئے ہمیں شفا دیں گے، ہمیں بلیس کریں گے. کوئی ایسی برکت نہیں ہے جو خدا نہیں دے سکتا. خدا سب کچھ دے سکتا ہے. خدا مالی طور پر ہمیں اسٹرانگ کر سکتا ہے. خدا ہمارے حالات کو بدل سکتا ہے. خدا ہماری نسلوں کو بدل سکتا ہے. خدا ہمارے جیون ساتھیوں کو بدل سکتا ہے. خدا ہماری سوچوں کو بدل سکتا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم خود سے ایفرٹ کریں گے، نہ کہ صرف بھائی صاحب دعا کر دو، انجو ہو گیا، اگلا پاری نظر آیا، بھائی صاحب تسی بھی کر دو، جہاں پر موقع ملا وہیں پر ہی جھک گئے. نہیں، آپ کو خود سے کرنا پڑے گا. آپ کو اپنا آپ پیش کرنا پڑے گا. آپ کو خود سے فائٹ کرنی پڑے گی. وہ فائٹ آپ کے گھرانے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، آپ کے جیون ساتھی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، آپ کے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، جہاں پر آپ جاب کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. ہر اس شخص کے ساتھ ہو سکتی ہے جو آپ کو آپ کی برکت تک پہنچنے سے روک رہا ہے. ٹھیک اس بھیڑ کی طرح، جیسے اس بھیڑ کو سننے والے سب ایماندار یسوع کی باتوں کو سن رہے ہیں، مگر کوئی بھی آگے نہیں کہہ رہا کہ اس کو جانے دو یار، اس بندے کو ہم سے زیادہ ضرورت ہے. ہمارے بازو بھی ٹھیک ہیں، ہماری ٹانگیں بھی ٹھیک ہیں، ہم بول بھی ٹھیک طرح سے رہے ہیں، سن بھی ٹھیک طرح سے رہے ہیں، سب کچھ ہمارا ٹھیک ہے، ہماری جاب بھی ٹھیک ہے، ہمارا سب کچھ ٹھیک ہے، مگر یہ بندہ جو لاغر ہے، مفلوج ہے، چارپائی کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس کی آنکھیں ہر روز کس کی محتاج رہتی ہیں کہ کوئی آئے گا، مجھے اٹھائے گا، میرے منہ میں پانی ڈالے گا، مجھے کھانے کے لیے دے گا، مجھے پینے کے لیے دے گا، مجھے کپڑے پہننے کے لیے دے گا، میری ضرورت کو پورا کرے گا. کوئی نہیں ہے ان باتوں کو سوچ رہا. آج بھی کوئی نہیں سوچتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. سب خدا کے کلام کو سن رہے ہیں مگر اس کو آگے نہیں آنے دے رہے. انہوں نے ایفرٹ کی ہے. آج آپ کو بھی اپنی برکت لینے کے لیے فائٹ کرنی پڑے گی. حالات کے ساتھ گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے زمین پر. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بائبل مقدس کے اندر خدا سلیمان سے کہتا ہے مانگ تو مجھ سے کیا مانگ سکتا ہے؟ کوئی چیز ایسی ہے جو میں تجھے نہ دوں؟ سب کچھ تو میں نے بنایا ہے، سب کچھ میرے ہاتھ کی کاراگری ہے. فقط تو ایک ایسا بندہ ہے جسے میں نے تجھے اپنی شبیہ پر اپنی مانند بنایا. سارا اختیار آدم کو خدا نے اس لیے دیا کہ جب بھی تم مجھ سے مانگے گا میں اپنی کوئی برکت تجھ سے باز نہ رکھوں گا. تم مجھ سے مانگ تو صحیح، تم میری طرف ایک قدم بڑھا تو صحیح. یسوع نے کسی کے لیے اس کلام کو نہیں روکا.
صرف یہ یسوع دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ مجھ تک آنے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے. آج ہم کتنی محنت کرتے ہیں. آج ہم 2 مرتبہ دعا کر لینا کسی برکت کے لیے، تیسری مرتبہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں، چوتھی مرتبہ ہم بھول ہی جاتے ہیں. ہماری بہت سی خواہشات ایسی ہیں جو دب چکی ہیں، پتہ نہیں کتنے سال سے جن خواہشوں کو ہم لے کر چل رہے ہیں، اور جب وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہم ڈپریشن کے اندر آ جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، بالکل رک جاتے ہیں، اس پر کام کرنا بھی ختم کر دیتے ہیں، دعا کرنا بھی ختم کر دیتے ہیں، دعا کروانا بھی ختم کر دیتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں. مگر بائبل مقدس کے اندر یسوع المسیح کہتا ہے اس ڈھیٹ بندے کی مانند دیکھو جو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، آدھی رات کو اپنے دوست کے دروازہ پر آ کر دستک دیتا ہی جا رہا ہے. آخر میں اس کی فریاد سنی گئی. خدا یسوع المسیح کہتا ہے اس عورت کی طرف دیکھو جو بے انصاف قاضی کا روز آ کر سر کھاتی تھی. تو برکت تیری ہے بھائی، خواہش تیری ہے، شفا تو نے لینی ہے، برکت تو نے لینی ہے، سرفرازی تو نے لینی ہے، بلیس تو نے ہونا ہے، تو ایفرٹ گوانڈی کریں گے. محنت کس کو کرنی پڑے گی؟ محنت آپ کو خود کرنی پڑے گی. اس میں ہر طرح کے لوگ آئیں گے، اس میں ایماندار بھی ہوں گے، غیر ایماندار بھی ہوں گے. اس کے اندر خدا کے کلام سنانے والے بندے بھی ہو سکتے ہیں. ہاللیلویا. رسول بھی ساتھ ہی تھے نا یسوع کے. سب ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے بہتوں نے جا کر کہا ہو، شاگردوں سے ہی کہا ہو کہ سر وہ پیچھے ایک مفلوج ہے، بڑی دیر سے مفلوج ہے، اسے شفا چاہیے. اس میں ہر طرح کا بندہ ہو سکتا ہے. اگر برکت آپ کی ہے، خواہش آپ کی ہے، بلیس آپ ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایفرٹ بھی آپ کو کرنی پڑے گی. تو آج سے ضرور ہے کہ آپ اپنے آپ کو خدا کے لیے پیش کریں، اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کریں. جب آپ اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کریں گے نا، میں یہاں پر بطور ایز اے چھوٹا سا اتنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے اس بات کو کہوں گا، جب آپ اپنے آپ کو خدا پر پیش کریں گے نا، اپنے آپ کو، آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دیں گے. آپ کسی پر بھی نہیں توکل کریں گے کہ یہ بندہ میرے لیے کام کرے گا، یہ میری ضرورت کو پوری کرے گا، بلکہ خدا آپ کو خود ہی قوت بخشے گا کہ آپ خدا تک پہنچیں گے، خدا آپ کو بلیس کرے گا. تو آج سے ضرور ہے کہ اپنے آپ کو اس مفلوج ان 4 آدمیوں کی طرح پیش کیجئے تاکہ خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کو سرفراز کرے. آمین جی، آمین جی، ہاللیلویا. آئیے زوردار تالیاں خدا کے کلام کے لیے بجائیں گے.